اور جناب سلیم کوثر لکھتے ہیں، تمہیں کیسے بتائیں ہم محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیسے بتائیں ہم محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کہانی میں تو ہم واپس بھی آتے ہیں، محبت میں پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچو، کہیں دل میں خراشیں ڈالتی یادوں کی صفاقی، کہیں دامن سے لپٹی بے کسی بھولی ہوئی ساعت کی نمناکی، کہیں آنکھوں کے خیموں میں چراغے خواب گل کرنے کی سازش کو ہوا دیتی ہوئی راتوں کی چالاکی، مگر میں بندہ خاکی نہ جانے کتنے فرعونوں سے الجھی ہے میرے لہجے کی بے باکی۔ مجھے دیکھو، میرے چہرے پہ کتنے موسموں کی گرد، اور اس گرد کی تہ میں سمے کی دھوپ میں رکھا ایک آئینہ، اور آئینے میں تا حد نظر پھیلے محبت کے ستارے عکس بن کر جھلملاتے ہیں، نئی دنیاؤں کا راستہ بتاتے ہیں۔ اسی منظر میں آئینے سے الجھی کچھ لکیریں ہیں، لکیروں میں کہانی ہے۔ کہانی اور محبت میں ازل سے جنگ جاری ہے۔ محبت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آ کر کہانی ہار جاتی ہے۔ کہانی میں تو کچھ کردار ہم خود فرض کرتے ہیں، محبت میں کوئی کردار بھی فرضی نہیں ہوتا۔ کہانی کو کئی کردار مل جل کر کہیں آگے چلاتے ہیں، اور محبت اپنے کرداروں کو خود آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی میں کئی کردار زندہ ہی نہیں رہتے، محبت اپنے کرداروں کو مرنے ہی نہیں دیتی۔ کہانی کے سفر میں منظروں کی دھول اڑتی ہے، محبت کی مسافت میں راہ گیروں کو بکھرنے ہی نہیں دیتی۔ اور محبت ایک شجر ہے، اور شجر کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے سائے میں جو بھی تھکا ہارا مسافر آ کے بیٹھا ہے، اب اس کی نسل کیا ہے، رنگ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس سمت جانا ہے۔ شجر کا کام تو بس چھاؤں دینا، دھوپ سہنا ہے۔ اسے اس سے غرض کیا ہے، پڑاؤ ڈالنے والوں میں کس نے چھاؤں کی تقسیم کا جھگڑا اٹھایا ہے، کہاں کس عہد کو توڑا، کہاں وعدہ نبھایا ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں چھاؤں جب تقسیم ہوتی ہے تو اکثر دھوپ کے نیزے رگو پے میں اترتے ہیں، اور اس کے زخم خوردہ لوگ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور اس کے زخم خوردہ لوگ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ تمہیں کیسے بتائیں ہم محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔